بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے سہنے اب ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس پر بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ یہ 1.5 گھنٹہ کی سماعت تھی وقفہ سے پہلے کی، جس کا آنکھوں دیکھا احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ ہے، جس میں جسٹس ملک شہزاد صاحب ہیں، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، جسٹس شہباز رضوی صاحب ہیں، جسٹس سردار احمد نعیم صاحب ہیں، جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب ہیں اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں۔ یہ 7 رکنی بینچ ہے جو آج سماعت کر رہا ہے، اور اس میں آج بھی بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آرگومنٹس کیے ہیں۔ آج کی سماعت میں جو 3 آنریبل ججز ہیں چیف جسٹس صاحب کے علاوہ، چیف جسٹس صاحب تو کیونکہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وقتاً فوقتاً وہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں یا چیز کو ایکسپلین فرماتے ہیں، لیکن جو 3 آنریبل ججز ہیں، جسٹس ملک شہزاد صاحب، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، یہ 3 آنریبل ججز نے کراس کوسچن بھی کیے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، جس کے بڑے میں سمجھتا ہوں 90 تلے ہوئے جوابات دیے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے۔ وہ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں اور ایک وکیل ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ ہم ان کا بہت زیادہ ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ ججز کی خوشامد نہیں کرتے، بلکہ وہ ٹو دا پوائنٹ رہتے ہیں، اور ادب اور احترام، جو ایک ایکچول ادب اور احترام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو جب آرگومنٹس کرتے ہیں تو وہ ججز کو دل سے اگر ادب احترام نہ بھی ہو اس لیول کا، لیکن وہ عجیب لہجہ استعمال کرتے ہیں، آگے مسکرانا، تو وہ بڑے ہی پروفیشنل ہیں، اور ان کی یہ چیز بڑی ہی پروفیشنل وکلا جو اس پروفیشن کو جوائن کر رہے ہیں یا جو اس پروفیشن میں ہیں ان کو سیکھنی چاہیے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے آتے ہی سوال فرمایا، اور چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ بتائیں پہلی بات کہ ہم مینٹینیبلٹی کا جو کویسچن ہے کہ آیا جب ایک معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے تو اس کے بعد وہ معاملہ کیا ہائی کورٹ میں دوبارہ ڈسکس ہو سکتا ہے؟ یہ مینٹینیبلٹی کا جو سوال ہے، آپ نے بڑے ہی ریلیونٹ اس کے اوپر آرگومنٹس دے دیے ہیں، اور عدالت ان کو کنسیڈر کر رہی ہے، اور عدالت اب آپ کے آرگومنٹس کو دیکھ کے اور ان کے آرگومنٹس کو دیکھ کے پہلا جو سوال ہے کہ جے آئی ٹی کا جو فارمیشن آف جے آئی ٹی ہے، کہ کیا پنجاب حکومت نئی جے آئی ٹی بنا سکتی تھی یا نہیں بنا سکتی تھی، یہ سوال وہ تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریز کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اب یہ آپ کا معاملہ ریلیونٹ ہو گیا۔ سوال یہ ہے وہ ہمارا جو پورشن ہے اس حد تک کہ کیا ان کی ریٹ پیٹیشن مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، کہ جے آئی ٹی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، اس حد تک ایک چیز ہے جو آپ نے ہمیں بتانی ہے، تاکہ پھر ہم اس کے بعد ہم اگلا جو اس کا سوال ہے اس کی طرف چلے جائیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا سول پروسیجرل کوڈ جو ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل ہے، سیکشن 11 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک چیز فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کے بعد کیا دوبارہ اس چیز کو نئے سرے سے ری اوپن کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو سوال ہے، تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان پر سی پی سی اپلائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا سول پروسیجرل کوڈ کے تحت وہاں پر جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یا نہیں؟ اس پر جو ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے، اس کیس میں ریس جوڈیکاٹا، تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کی، یہ بیسیکلی ججمنٹ ان پرسونم ہے۔ دیکھیں، ججمنٹ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ججمنٹ ان ریم ہے اور ایک ججمنٹ ان پرسونم ہے۔ ججمنٹ ان پرسونم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے بٹوین دا پارٹیز۔ اے اور بی کا کیس تھا، عدالت نے ڈیسائیڈ کر دیا دونوں پارٹیوں کو سن کے یا دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں، تو وہ اے اور بی پر بائنڈنگ ہے۔ اب اگر وہ عدالت نے غیر قانونی بھی کیا، عدالت نے غلط طریقے سے بھی کیا، لیکن وہ ان کے درمیان پینڈنگ ہے، ان کے پاس صرف ایک ریمیڈی ہے کہ وہ اس سے اوپر والے فورم پر اپیل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ نئے سرے سے کیس فائل کر دیں، کیونکہ وہ ججمنٹ ان پرسونم ہے۔ ججمنٹ ان ریم کہتے ہیں کہ جو ایک ایسی ججمنٹ جو کیس لا بن جائے، جو پریسیڈنٹ بن جائے، اور جو پھر ہر شخص پر، پاکستان کے ہر شخص پر اپلیکیبل ہو، وہ ججمنٹ ان ریم ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ دیکھ لیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب پارٹیوں کی موجودگی میں کہا کہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو ریلیف لینے آئی تھی اس کو مل گیا ہے، اور اس کے مطابق ڈسپوز آف کر دیا ہے، فائنلی آرڈر کر دیا ہے، تو
پھر یہ ججمنٹ ان پرسونم ہے جو بٹوین دی پارٹیز جو ہے وہ بائنڈنگ ہے، اور اس پر ان کے پاس صرف ایک ریویو کی آپشن تھی اور کوئی آپشن نہیں تھی۔ اس پر ایک مثال دی جو ہمارے بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ایک کیس تھا پولیس والوں کا، اس کیس میں یہ ہوا تھا کہ کسی تیسرے کیس میں کوئی اور الگ عدالت میں کیس چل رہا تھا، اور پولیس والوں کی جو پروموشن ہے اس کو عدالت نے کہہ دیا کہ جو سندھ والوں کی پروموشن ہے، جو سندھ پولیس افسران کی، وہ غیر قانونی ہے۔ کسی اور کیس میں انہوں نے آرڈر کر دیا کہ وہ غیر قانونی ہے، تو اس پر جو خیبر پختونخوا کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، پنجاب کے ہیں، وہ پولیس والے گئے اور پھر عدالت نے ایک ججمنٹ دے دی کہ جتنی بھی چاروں صوبوں میں پروموشنز ہوئی ہیں وہ ساری ایلیگل ہیں، ایلیگل ڈکلیئر کر دیں۔ کچھ لوگوں نے ہائی کورٹس میں یہ ریٹ فائل کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں پارٹی نہیں تھے، ہمیں وہاں سنا نہیں گیا، تو جو آئی جی پنجاب نے یا بلوچستان نے یا خیبر پختونخوا نے یا کسی اور نے ہمارے خلاف آرڈر کیا، ہماری پروموشن کے خلاف، وہ وہاں پر کویسچن نہیں تھا اس وجہ سے، اور وہاں پہ ہمیں سنا نہیں گیا، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے اور ہم آئی جی کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آئی جی کا فیصلہ تھا آن دی بیسس آف سپریم کورٹ، تو انہوں نے کہا ہم تو آئی جی کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں، جیسے یہ یہاں کہتے ہیں کہ ہم تو پنجاب حکومت کو نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو چیف صاحب جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب اس کیس میں نے بھی کئی لوگوں کی طرف سے درخواستیں دائر کی تھی، لیکن ہم ریویو میں گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹس میں، مختلف ہائی کورٹس میں ریٹیں فائل ہونے لگ گئیں، تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو لکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے ہمارا فیصلہ غلط ہے، کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے، کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ ایلیگل ہے، تو ہمارے پاس آئے نا، ہم کس لیے بیٹھے ہیں، آپ کیسے یہ ریٹ پٹیشنز انٹرٹین کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو جو نوٹسز جاری کر دیے تھے، تو علی ظفر صاحب نے کہا جناب یہ معاملہ سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ کے معاملے کو ہم کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں، جس پر جو چیف جسٹس صاحب ہیں امیر بھٹی صاحب، انہوں نے بڑا پیارا سوال کیا۔ انہوں نے کہا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا علی ظفر صاحب کہ سپریم کورٹ نے ایک سوال رکھ دیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سوال کے لیے پارٹیوں کو بھی آرگو کر لیا، اس سوال کے لیے 2 رکنی جو بینچ تھا وہ 5 رکنی بینچ بن گیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا اس سٹیج پر جب چارج فریم ہو گیا، چلان ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، پرائیویٹ کمپلینٹ آ گئی، تو کیا اب نئی جے ٹی بن سکتی ہے؟ یہ سوال کانسٹیٹیوٹ کیا، اور جب اگلی تاریخ آئی، اگلی تاریخ پر آرگومنٹس ہو رہے تھے ڈاکٹر طاہر القادری کے، اور دوران آرگومنٹس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت میں کہہ دیا جناب کہ ہم چاہتے ہیں کہ ری انویسٹیگیٹ کیا جائے، جو اس کیس میں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی بنائی جائے، اور وہ ہم بنانے کو تیار ہیں، اور پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ عدالت میں دی، عدالت نے کہا کہ وہ بورن فروٹ ہو گئی اور وہ ریلیف مل گیا اور ڈسپوزڈ آف اکارڈنگلی۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے 5 ججز بیٹھے تھے ان کے مائنڈ میں وہ سوال تھا اور وہ سیٹسفائی تھے لیگلی کہ بن سکتی ہے، تبھی تو انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو الاؤ کیا کہ ہاں آپ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں۔ پھر اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر یہ بھی کہا کہ یہ بورن فروٹ ہو گئی پٹیشن، اور پھر ان کو ڈسپوز آف اکارڈنگلی کیا۔ تو اس کا مطلب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا بالکل جناب، میرا یہی سوال ہے، میں یہی عدالت کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے مائنڈ میں تھا۔ آج ہم یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ، اس پر جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کیا وہ جو 5 ججز بیٹھے تھے تو کیا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کس لیے بیٹھے ہیں؟ کیا ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کس مقصد کے لیے بینچ بنایا گیا ہے؟ کیا ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہم نے کس سوال کو ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں، یہ سوچ کر، علی ظفر صاحب نے اپنا کہا کہ میں گستاخی کر رہا ہوں یہ سوچ کر کہ وہاں کے جو 5 ججز بیٹھے تھے وہ خالی ذہن سے بیٹھے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ان کو ساری چیزوں کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ کویسچن آف ڈسپیوٹ کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ سارا جو معاملہ ہے یہ آیا، اور اس معاملے میں اس پر عالیہ نیلم صاحبہ نے، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے سوال کیا کہ وہاں پر آپ 2 پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جب 2 پارٹیوں کے درمیان کوئی چیز ڈیسائیڈ ہو جائے، وہاں تو 3 پارٹیاں تھیں، ایک ملزم پارٹی تھی، ایک مدعی پارٹی تھی اور ایک حکومت تھی، تو آرگومنٹس بھی تو صرف انہی کے ہوئے۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آرگومنٹس ہوئے ہیں، عدالت کو بتایا گیا کہ اس میں حضور گزارش یہ ہے کہ فریقین سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ 100 فریقین ہیں، کہا یہی جاتا ہے کہ 2 فریقین ہیں، ایک ادھر والا ایک ادھر والا، ادھر والے میں بھی 100 ہو سکتے ہیں، ادھر والے میں بھی 100 ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر باقاعدہ آرگومنٹ سنے گئے
اور آرگومنٹ سننے کے بعد، اور اگر نہیں سنے گیا تھا یہ آبجیکٹ کر دیتے. انہوں نے کہا کہ ہم بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا جناب ہم یہاں یہ سوال ہی نہیں اٹھا سکتے کہ آرگومنٹس تھے یا نہیں تھے. سپریم کورٹ کو لکھنا چاہیے تھا کہ آرگومنٹ سن لیے ہیں، سپریم کورٹ کو یہ لکھنا چاہیے تھا، وہ لکھنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا ہم یہ ڈسکس نہیں کر سکتے. ہماری یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہماری قانون کے مطابق یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ سپریم کورٹ میں کیا پروسیڈنگز ہوئی ہیں، کیا نہیں ہوئی، کس کے آرگومنٹس ہوئے ہیں، نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے جب ایک معاملہ فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا ہے تو اس پر ہم سوال نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے ایک مثال دی کہ کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کیا ہو اور وہ دوبارہ ری اوپن کیا گیا ہو کسی ہائی کورٹ کی طرف سے. کوئی ایک ججمنٹ نہیں ہے ان کے پاس کہ جو ایسی ہو. انہوں نے کہا جو ججمنٹ انہوں نے دی ہیں اس میں یہ تھا کہ سول کورٹ ایک کیس کو ڈیسائیڈ کر چکی ہے، ڈسپوز آف کر چکی ہے، اور اس کے بعد وہ معاملہ جب سپریم کورٹ تک گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جب سول کورٹ ایک معاملے کو ڈسپوز آف کر چکی ہے اس کے خلاف یہ اپیل تو کر سکتے تھے لیکن نیا کیس نہیں فائل کر سکتے تھے. جب سپریم کورٹ ایک سول کورٹ کے فیصلے کو فائنل قرار دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد اگر اس کو چیلنج نہیں کیا گیا تو سپریم کورٹ سول کورٹ کے فیصلے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، تو یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہائی کورٹ کیسے انٹرفیئر کر سکتی ہے. میں کہتا ہوں اتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی جو بات ہے وہ عدالت کو سمجھائی اور عدالت کو کہا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فائنلٹی اٹین کر چکا ہے. یہ ریویو کر سکتے تھے، یہ ریویو میں کہتے کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ ریویو میں کہتے کہ جو ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے وہ غلط ہے، یہ ریویو میں کہتے کہ جناب ہمیں نہیں سنا گیا، یہ ریویو میں کہتے کہ میلا فائڈلی ہے آن دی پارٹ آف دی پنجاب گورنمنٹ. یہ سارا کچھ کہہ سکتے تھے. علی ظفر صاحب نے کہا میں ازیوم کرتا ہوں، ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت کے کا جو طریقہ کار تھا وہ غلط تھا، پنجاب حکومت کی سٹیٹمنٹ غلط تھی، وہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے تھے، اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، بغیر سنے نہیں فیصلہ ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا ہم ازیوم کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو سوال نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جناب کیا کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کیسے ریٹ جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کے معاملے کو جو ڈیسائیڈ ہوا ہے اس معاملے کو کیسے چھیڑ سکتی ہے. بڑا ہی خوبصورت کر کے انہوں نے اور عدالت کو سیٹسفائی کیا. عدالت کو سیٹسفائی کرنے کے بعد عدالت کو کہا کہ جناب اب یہاں معاملہ اس حد تک ختم ہو جاتا ہے کہ جے آئی ٹی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. جے آئی ٹی کا بننا لیگل تھا تبھی تو سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف کیا، اور سپریم کورٹ نے وہ کویسچن بھی ریز کیا، کویسچن فریم بھی کیا، پارٹیوں کی موجودگی میں ڈسپوز آف بھی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی نظر میں اس اسپیسیفک کیس میں چاہے یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا یہ بائنڈنگ باقی کیسز میں نہیں ہے لیکن فریقین کی حد تک یہ بائنڈنگ ہے اور اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا. اس حد تک جب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ جو میرے آرگومنٹس ہیں یہاں میں اینڈ کر رہا ہوں کہ جو مینٹنیبلٹی ہے ان کی ریٹ کی وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے غلط سٹیٹمنٹ دی اور وہ جو فیصلہ تھا کیونکہ وہ فیصلہ نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو ریویو نہیں فائل کیا. تو یہاں تک ان کے آرگومنٹ ختم ہوتے ہیں اور عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ نہیں چھیڑ سکتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو. اب جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات پہ ہم آ گئے، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ چھیڑنے بیٹھ گئی ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ انٹرپریٹ کرنے لگ گئی ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہائی کورٹ اپنی کوئی اوپینین دینے لگ گئی ہے، اگر ہم یہ سوچیں تو پھر اگلا معاملہ آ جاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے کیا جے آئی ٹی میرٹ کے اوپر بن سکتی ہے نہیں بن سکتی، کیا انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کیا کمپلینٹ کیس آنے کے بعد جو جے آئی ٹی ہے وہ آ سکتی ہے نہیں آ سکتی. یہ جو سوالات ہیں یہ اس کے اوپر آرگومنٹس شروع کر دیے ہیں. دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم سارے سوالات کو سن لیتے ہیں اور پھر فیصلہ کریں گے کہ مینٹنیبل کس حد تک ہے اور کیا کریں گے. اب جو اصل ہے کہ وہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، اس پر جو آرگومنٹس کر دیے ہیں علی ظفر صاحب نے اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہی بات کی ہے علی ظفر صاحب نے کہ ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ان کی ریٹ پٹیشن میں وہ بھی ہیں معاملات، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جو ان کا یہ معاملہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ہوا بعد میں ہوا پہلے ہوا، انہوں نے کہا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں تاریخ کو نہیں بنی تھی تو جس دن نوٹیفیکیشن ہوا اس دن سے بن گئی، وہ وہاں سے کام شروع کر دیں گے. تو یہ تو سوال ہے نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ری انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جو کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہو سکتا ہے. اگر ہم گستاخی کریں تو گستاخی کرتے ہوئے
اس کے میرٹ کے اوپر بھی میں بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ری انویسٹیگیٹ ہو سکتی ہے، یہ جے آئی ٹی بن سکتی ہے۔ اس پر آرگومنٹس اب شروع ہو گئے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب کے، جو وقفہ کے بعد کہ کیا جب چلان سبمٹ ہو جائے، جب ایویڈنس شروع ہو جائے، یا جب کمپلینٹ کیس، پرائیویٹ کمپلینٹ کیس فائل ہو جائے، تو اس کے بعد کیا جے آئی ٹی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ یہ سیکنڈری سوال ہے، پرائمری سوال وہ اچھے طریقے سے اپنا بتا چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ان کی ریٹ خارج ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ ان کی ریٹ میں 2-3 سوالات تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ ایک سوال کو کریں، پھر وہ کل اس کی فارمیشن کو چیلنج کریں، نوٹیفیکیشن کو چیلنج کریں، تو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ سارے سوالات کو اکٹھا ڈیسائیڈ کر دیا جائے، تاکہ یہ جائیں تو سپریم کورٹ جائیں، دوبارہ ہائی کورٹ میں پھر نئے سرے سے یہ کام نہ چلتا رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کے آج کے جو آرگومنٹس ہیں، اور پھر چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں، وہ بڑے ہی ریمارکیبل ہیں۔ اور اب وقفہ کے بعد جو سماعت ہوگی، اور اس میں جو جے آئی ٹی اور ری انویسٹیگیشن دوبارہ نہیں، جے آئی ٹی بن سکتی نہیں بن سکتی، اور یہ فائنل، کیونکہ اس کے اوپر ان کے آرگومنٹس ہو چکے ہیں، اب علی ظفر صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں، فیصلہ کن مرحلے میں یہ کیس پہنچ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں وقفہ کے بعد کیا ہوتا ہے، جو بھی حوال ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔